الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے جب مکان کی تعمیر کر لی، اب اس کے لیے امام مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آپ ایک رسول بھیجیے، اس کو آباد کرنے والا بھیجیے۔ حقیقی بات ہے کہ خانہ کعبہ کی جو حقیقی آبادی ہے وہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد ہوئی۔ ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے طواف کیا ہے، اور شروع ہی سے لوگ آتے جاتے تھے، حج بھی ہوتے تھے، سب ہے، لیکن حقیقی طور پر جو آبادی ہوئی ہے وہ اس امت کے ذریعے ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد پھر اس کی اصل آبادی شروع ہوئی ہے، جس کے لیے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے دعا کی۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جو ان کا تخت تھا وہ واپسی پر طواف کر کے جاتا تھا، 7 چکر آسمان پہ لگاتا تھا اور پھر وہ شام میں اترتا تھا۔ صبح کو کابل میں آتا تھا اور کابل میں آنے کے بعد پھر شام کی طرف وہاں سے ہو کر جاتا۔ وہ تخت ایک دن میں 1 مہینے کا سفر کرتا تھا، اس کی رفتار اتنی، ایک دن میں 1 مہینے کا سفر۔ تو ایک بار جب اس نے 7 چکر لگائے تو خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ میں تیرا گھر ہوں۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام اپنے اس نبی کو اتنی شان دی ہے اور آپ نے شام میں ان کا تخت بچھایا ہے، تو آپ یہاں کیوں نہیں ان کو آباد کر دیتے تاکہ یہاں رونق ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے لیے میں نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو اور اس کی امت کو منتخب کیا ہے، وہ تیرے صحن کو اپنے سجدوں کے ساتھ بھر دے گی۔ چنانچہ جو دعا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اللہ لوگوں کے دلوں میں عشق ڈال دے، اور اللہ پوری دنیا کے ثمرات یہاں پر لے کر آ، اور اللہ اس کو تو آباد کر دے۔ عَظِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں کے رسول بھیج دے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اس آخری پیغمبر کو مانگا۔ چنانچہ حقیقی آبادی اگر دیکھی جائے
آپ صلوات والسلام نے جب مکہ میں پتہ ہے مکہ میں قدم رکھا ہے بس آباد ہوتا چلا گیا. ایک وہ وقت تھا کہ خانہ کعبہ میں ننگے طواف ہو رہے ہیں, ننگا طواف کرتے تھے. عجیب ہے, کہتے ننگا طواف کیوں؟ اس لیے کرتے اس لیے کہ کپڑے انسان کے پتہ نہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہے, کس پیسے سے آئے, ظاہری پاک ہے لیکن پتہ نہیں مشکوک پیسے سے ہوں, لہذا ننگا طواف کریں تاکہ پوری معافی ہو جائے. عجیب و غریب معاملات تھے. پیغمبر صاحب نے مکہ فتح کے اس کو پاک کر دیا. فرمایا کہ اللہ اس میں رسول بھیج. اس کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتک, آپ کی آیات کی تلاوت کریں. تلاوت یہ عجیب بات ہے. یتلو یہ لفظ تلاوت سوائے قرآن مجید کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. آسمانی کتابوں کے لیے تلاوت, کیونکہ تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تلون سے ہے. تلون کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا, یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ کو پیغمبر صلوات والسلام کے طریقے پر اس کو پڑھنا ہوگا, اور وہ جو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میرے اس کلام کو تم نے ایسے پڑھنا ہے, یہاں زیر پڑھنا ہے, یہاں زبر پڑھنا ہے, یہاں شد پڑھنا ہے, یہاں مد پڑھنا ہے, یہاں وقف کرنا ہے, یہاں فلاں جتنے بھی قوانین تجوید ہیں. فرمایا یتلو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے بھیجا اور رسول اللہ نے پڑھا ہے اس سے ہٹ کر آپ کوئی اس کے طرف اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. اس لیے دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے. یہ تلاوت کرو, اس لیے کہ اس کے اندر آپ تبدیلی بھی کر سکتے. وہ اس طریقے پر کہ ایک باب ہے, مثلا ایک صیغہ ہے, وہ کئی ابواب سے آتا ہے, کہیں زبر ہے کہیں زیر بھی ہے, تو آپ کو گنجائش ہوتی ہے عربی عبارت میں کہ آپ زبر کے ساتھ پڑھ لیں, آپ زیر کے ساتھ پڑھ لیں, لیکن قرآن مجید میں مرضی نہیں چلے گی. حروف مقطعات کو دیکھ لیں, الف لام میم, حالانکہ اسی طرح کی شکل کا علم تارا بھی ہے, اسی شکل کا علم نصرہ بھی ہے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. یہاں الف لام کو بھی آپ علم کے ساتھ پڑھیں, اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتی, تلاوت کریں, یعنی جیسے رسول اللہ نے اور اللہ نے تلاوت کی ہے تم اسی تلاوت کے پابند ہو. یہ پہلا فریضہ دیا کہ یہ پہلا فریضہ ان کا یہ ہو کہ تلاوت کریں, کیونکہ وہ جو کتاب ہے وہ ہمیشہ کی رہنے والی کتاب ہے, لہٰذا اس کے زیر و زبر میں بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں جس کے زیر و زبر میں بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو تو اس کے معنی اور مفاہیم میں تو اپنی مرضی کر سکتا ہے. تو میں من قالا, پھر قرآن برائے ہی اپنی رائے جو قرآن مجید میں گھساتا ہے اس کے مطالب میں اپنی مطلب میں اور تفسیر میں اپنی قرآن بتاتا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں, اور دوسری روایت میں کفر ہے کہ اس نے کفر کا کام کیا ہے. تو آپ رسول بھیجیے جو پہلا کام کیا کرے, تلاوت کرے, یعلم الکتاب, اور کتاب اللہ کو سمجھائے کہ یہ احکام کیا ہے, پر کیسے عمل کرنا ہے. رسول سمجھائے گا. آج اس زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے کہ حدیث کو قرآن سے الگ کر دو. یہ اس لیے تاکہ جب پیغمبر کی ذات بیچ میں سے نکل جائے گی تو قرآن میں اپنے منمانی کی گنجائش نکل آئے گی. پیغمبر سلام متعین کر دیا نماز کس چیز کا نام ہے, روزہ کس چیز کا نام ہے, زکات کس چیز کا نام ہے, تفصیل بتا دیا ہمیں. زکات ایسے, روزہ ایسے, خود بھی عمل کیا, قول سے بھی بتایا. یعلم الکتاب, تعلیم دیجئے کتاب کی, کتاب اللہ سمجھائیں. یہ قرآن نازل کیا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھ کے خود ہی پڑھ لیں. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کو پڑھائیں, اور صحابہ کی جماعت وہ ہے جو اپنی عربی کے اعتبار سے اور عرب ہونے کے اعتبار سے
خلاصۃ الارض العربا، وہ عربوں کا بھی خلاصہ ہے اور عربوں کے بھی بڑے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن مجید سمجھائیں، اگرچہ یہ عربی جانتے ہیں لیکن اللہ کے مطلب اور اللہ کے کلام کو نبی سمجھ سکتا اللہ کی مراد کو، لہذا نبی جب تک مراد نہیں سمجھائے گا اس وقت تک ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. بادشاہ کی مراد کو اس کا ندیم سمجھتا ہے کہ بادشاہ کی مراد کیا ہے، وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ مراد یہ. ظاہر الفاظ تو سیدھے سادھے معلوم ہوتے ہیں، الفاظ سیدھے سادھے ہیں، لیکن مراد کیا ہے، بادشاہ کیا چاہتا ہے. ہر چیز کی ایک مراد ہوتی ہے اور ایک اس کا ظاہری معنی. عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں. اب ظاہری معنی تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ چوہے نہیں ہیں. تو آپ مشغول تھے، آپ مصروف تھے، کیونکہ پورے عالم کے اندر پورے عالم کو لے کر چل رہے تھے. کیسر و کسریٰ کے خلاف جنگیں چل رہی تھی، آپ ذہنی طور پر مشغول تھے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اس دوران بھی لشکروں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہوں. فلاں جگہ یہ لشکر بھیجنا، فلاں جگہ یہ لشکر بھیجنا. اس پر کسی نے کہہ دیا کیا عمر رضی اللہ عنہ کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے وہ چیز جو نماز جو دھیان نماز کی توجہ ختم کرے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو نماز کی برکت سے دل میں آئے. کتنی خوبصورت بات ہے. ایک ہے نماز کی توجہ، آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دکان پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ گھر میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک ہے کہ آپ نماز اتنی اچھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں خیر کی باتیں آ رہی ہیں، خیر کی باتیں. کہا یہ ثمرات نماز میں سے ہے، یہ نماز کے خلل ڈالنے والی چیز رہی ہے. انہوں نے کہا حضرت عمر کے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت اونچا درجہ چاہیے عقل کا. حضرت مولانا شیخ عثمانی رحمہ اللہ کو واقعہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو کسی نے لکھا، ندوۃ العلماء میں سے کسی نے لکھا کہ تم دیوبند والے تاریخ دانی نہیں کرتے، تاریخ نہیں پڑھتے. نے بڑے خوبصورت جواب لکھا مولانا شیخ عثمانی رحمہ اللہ نے، کہا کہ دانی تو اتنی نہیں کرتے لیکن تاریخ فہمی ہم تم سے اچھی رکھتے ہیں. جو بات سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں. تم صرف دانی کرتے ہو لیکن فہمی نہیں کرتے کہ اصل مقصود کیا ہے وہاں. تو اس میں دونوں میں فرق ہے. میں لشکروں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہوں. یہ اس نماز کے استغراق کا ثمرہ ہوتا تھا کہ اللہ دل میں ڈالتے تھے کہ فلاں طرف یہ بھیجنا، فلاں یہ بھیجنا، تو جو بھیجا جاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی تھی کہ آپ یہاں یہ کام کریں. چنانچہ جہاں جس کو مقرر فرمایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا. سودن مشغول تھے. اس خاتون نے آ کر کہا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں. انہوں نے فرمایا اچھی بات ہے بھائی، چوہے ہونا کون سی ہے، چوہے ہونا تو بہت بری بات ہے. وہ اٹھ کے چلی گئی. ایاس نام کے نوجوان ایک تابعی پاس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو شکایت لے کر آئی تھی، اس کی مراد یہ نہیں تھی. انہوں نے کہا ہے کیا؟ کہا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جانور گھر میں پیدا ہو کھائے، یا گھر میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ چوہے اسی گھر میں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر کوئی غلہ ملہ رکھا ہوتا ہے. اچھا بلاؤ. کہا تیرا کیا مقصد ہے؟ ان کا جی میرے گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں یہ کہوں کہ میں محتاج ہوں، کیونکہ غیرت عربوں میں غیرت بہت ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، پیغمبر السلام چاہتے تھے ان کی امداد کرے، لیکن ان کو اتنی غیرت تھی کہ وہ کوئی ایسی چیز لینے کو تیار نہیں تھے. تو رسول اللہ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا طریقہ اختیار کیا. ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ان کے ایک اڑیل اونٹ تھا، وہ اونٹ اڑ گیا. یہ اونٹ جب اڑ جاتا ہے، آپ نے اونٹ تو نہیں دیکھے ہوں گے لیکن اگر گھوڑے پر کسی نے سواری کی ہے یا تانگے پر سواری کی ہے تو تانگا اڑ جایا کرتا تھا اور چل کے نہیں دیتا تھا. یہاں بہت منظر ہم نے کئی دفعہ پیش آتے تھے، تانگے ہوتے تھے تو اڑ جاتے تھے.
کہ اونٹ بھی ہٹ جاتا، پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ تو پیغمبر سلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آپ کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے، یعنی اس طرح ہوتے تھے۔ تو آپ پیچھے تھے، آپ نے دیکھا وہ اونٹ قافلہ آگے جا رہا، اونٹ آگے نہیں جا، چل ہی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا جابر امسک، اس کا لگام اچھی طرح پکڑ، اور پیچھے سے زور سے جو چھانٹا مارا تو اتنی ایک دم اچھلا ہو رہا ہے، اتنی تیز دوڑا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ تو پیغمبر سلام یہ اپنی قصبہ پر اس کے برابر آئے، فرمایا جابر، لیکن رسول اللہ کا طریقہ دیکھے، جابر اونٹ بیچنا ہے؟ ان کا حضرت کہ دیکھو تجھے تنگ کرتا ہے نا، اونٹ بیچنا ہے؟ ان کا جی حضرت۔ انہوں نے کہا اچھا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔ کہ ٹھیک ہے مدینہ چل کر تمہیں میں پیسے دے دوں، وہاں مدینہ پیسے دے دوں گا، چلو۔ مدینہ شریف آئے، آپ نے فرمایا جابر کو بلاؤ، مسجد نبی میں تشریف فرمایا، جابر کے پیسے دو، اونٹ کے پیسے دے دیے۔ کہا جابر اونٹ بھی تو ہی رکھ لے، اونٹ بھی۔ تو ایک آدمی جب اس کی اپنی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اگلا کہے کہ بھی یہ بھی رکھ لے اور یہ پیسے قیمت بھی لے لے، تو لینے میں تھوڑی جھجک نہیں ہوتی، لیکن اجنبی چیز ہو تو جھجک ہوتی ہے، میرا ڈبہ میں اس کو دوں گا اس کی، لیکن انہیں کا ہی ہو اور میں خرید لوں پھر یار یہ بھی تو رکھ لے تو جھجک نہیں ہوتی۔ تو جابر عبداللہ نے وہ لے لیا۔ پیغمبر سلام نے اس انداز میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی امداد فرمائی۔ اور پھر اگلا واقعہ آیا ان کا کہ جب کھجور کا وقت آیا کھجوروں کا، تو اس طرح قرضہ تھا۔ اصل میں ان کے جو والد تھے عبداللہ وہ بڑے سخی انسان تھے، جو آتا مہمان تو بہت خرچہ کرتے تو مقروض ہو گئے۔ وہ جب دنیا سے گئے تو قرضہ تھا، 9 بہنیں تھیں ان کی، 9 بہنیں جو چھوڑ کر گئے، ایک بھائی 9 بہنیں۔ آپ بتائیں ان عورتوں کا بچیوں کا خرچہ بھی زیادہ، اس لیے ان نے جو شادی کی وہ بڑی عمر کی عورت سے کی۔ رسول اللہ فرمایا کہ تو جوان بڑے خوبصورت جوان تھے، اور یہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو فقیہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ کی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت کی، یہ وہ مطابق نے کہا جابر سنا ہے تو نے ایک بیوہ سے شادی کر لی، تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں، اگر میں انہی جیسی کوئی بچی اور نوجوان خاتون لے آتا تو ان کو کون سنبھالتی؟ میری والد بھی نہیں، میری والدہ بھی نہیں ہے، میں ایک بوڑھی خاتون، میں عمر والی خاتون لائے ہوں تجربے کار، وہ ان کو تقوم علیہن، وہ ان کا خیال بھی کرے گی اور ان کو پالے پوسے گی اور ان کو آداب زندگی بھی سکھائے گی۔ تو وسلم کے بعد پریشان ہو کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار زیادہ کھجوریں کم ہیں، اور مرنا کھجوروں کا ڈھیر لگا دو اور میرا انتظار کرو۔ اب وہ آگے یاد رکھو مدینہ شریف کا جو معاشرہ تھا یہ مشکل معاشرہ تھا، مشکل۔ صحابہ جیسے مخلصین بھی تھے اور منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہر طرح کے لوگ۔ لیکن جب بھی کوئی واقعہ سامنے آئے تو اس کو ایک ہی تناظر میں دیکھنا مدینہ کی تاریخ سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ جب مشکل لوگ ہیں، جابر بن عبداللہ ہے، لوگ جمع ہیں، مجمع جمع ہے، ہم نے قرضہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا سلم آ رہے ہیں، تو بہت ناراض اس پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بلا لیا، تیرا پورا نہیں ہوگا، ہم آپ وسلم کو اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ وہ مشکل معاشرہ تھا نا، عاشق تو خوش تھے لیکن جو نفاق رکھتے تھے یا یہودی تھے، یہودیوں کا بھی کرتے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے جو سب سے جو ڈھیر بڑا تھا اس کے گرد 60 چکر لگائے اور وہاں آپ نے اپنی نشست رکھوا لی۔ جابر تولتے گئے، سب کا قرضہ اتر گیا، وہ ڈھیر ویسے کا ویسا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عربوں میں ان کس کو کہتے ہیں ناک، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس عورت نے عنوان اختیار یہ کیا کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب پوچھا تو پھر آپ نے اس نوجوان کو کوفہ کا قاضی لگا دیا کہ جاؤ میں تجھے وہاں قاضی لگاتا ہوں،
کیونکہ تو خوب سمجھنے والا انسان ہے. دادا حضرت عمر کے دور میں اگر کوئی جوان قاضی تھا 18 15 20 سال کا تو وہ یہی انسان تو مراد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مراد کو ذات پیغمبر کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. فرمایا یعلمہم الکتاب، اس کتاب میں میری مراد سمجھائیے ان کو. والحکمہ، حکمت کی باتیں جو سنت رسول، یہ حکمت کی باتیں. پیغمبر سلام ایک ایک سنت میں جو حکمت ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا کسی بھی کام کا طریقہ بتایا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے خوبصورت طریقہ پوری دنیا مل کر پیش نہیں کر سکتی. والحکمہ ویزکیہم، اور وہ ان کے ظاہر باطن کو پاک کرے، اوپر سے بھی پاک کرے، اندر سے پاک کرے. اللہ نے کیسی خوبصورت ہمیں پاکی کا طریقہ بتایا ہے. جمعے کے آؤ غسل کرو، نماز کے لاؤ وضو کرو. ویسے ہر وقت با وضو رہو، پر میں مومن کا تیار وضو ہے. آپ وضو کریں، آپ خود اپنے دل میں ایک خاص قسم کی نور اور پاکی محسوس کریں. انسان سے خطا غلطی ہو جائے فوراً وضو کر لے. حدیث میں آتا ہے وضو کرتا ہے انسان، اس کا جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو آنکھ نے کیے. فرمایا کہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو ہاتھ نے کیے، اور جب مسح کرتا ہے تو کان کے رستے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو سر نے اور کان نے کیے. پاؤں دھوتا ہے تو وہ گناہ نکل جاتے ہیں جو پاؤں نے کیے. فرمایا کہ حتی خرج من الذنوب نقیا، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے. ایسی پاکیزگی، کیسی خوبصورت پاکیزگی. اور باطنی بھی، باطن کو پاک کرتے ہیں، ان کی روح کو پاک کرتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں، دل کو غیر اللہ سے چھڑاتے ہیں. کیونکہ دل کا سب سے بڑا المیہ غیر اللہ پہ مرنا ہے. ہر وقت غیر اللہ ہے، ہر وقت غیر اللہ ہے. ہر وہ چیز غیر اللہ ہے جو خدا کے راستے سے روکتی، یاد رکھیں. اور جو خدا کے راستے سے نہیں روکتی وہ اللہ کے راستے کی معاون چیز ہے. وہ چاہے آپ کی بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، مال اسباب ہو، کاروبار ہو، یہ اگر اللہ کے راستے سے نہیں روکتی تو وہ آج کے معاون ہے. جس کا مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے، یہ پانی کی طرح ہے. تیرا دل اور تو کشتی کی طرح ہے. اگر کشتی کے نیچے پانی ہوگا، فرمایا پشتیف، یہ اس کو ڈھکیلنے کی اور منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور اگر پانی اس کے اندر آ جائے گا تو اس کے ڈوبنے کا ذریعہ ہے. آپ یاد رکھیں، اب کشتی ڈوبنے کے لیے لمبے چوڑے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نیچے پانی ہو تو چاہے 1000 فٹ گہرا پانی ہو، اس کے اوپر کشتی بڑے آرام سے منزل جائے گی. مطلب کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے لیکن تیرا دل خدا کے ساتھ ہے اور اس دنیا کے اوپر ہے تو پھر وہ دنیا تیرے لیے مضر نہیں ہے. اور اگر تیرے پاس تھوڑی سی دنیا ہے لیکن تیرے دل میں گھسی ہوئی ہے، وہ تیری کشتی کی ڈبونے کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ قلب جو ہے، یہ قلب کی جو سب سے بڑا کام ہے وہ غیر اللہ پر مرنا ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، یا اور بات یہ بھی لکھا ہے کہ جو غیر اللہ پر مرتا ہے اور دل غیر اللہ کو دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ہے، ان کی تو شکلیں بھی قبر کے اندر، ان کے چہرے بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. یہ تبدیل کر اس لیے کہ اللہ نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے، اس کی وسعت اس کی یہ اپنے لیے بنائی. کلمہ بھی یہاں رکھا، قرآن یہاں رکھا، سب کچھ یہاں رکھا. ہمارا پیغمبر دل کو پاک کرتا ہے، ان کے قلوب کو پاک کرتا ہے اپنی توجہات سے، اپنی نصیحت سے، اپنے ارشادات سے، اپنی صحبت سے. سلم کی صحبت میں صحابہ کرتے ہم آ کر بیٹھتے تھے، ہمارا دل ایسے جگمگ جگمگ کرنے لگتا تھا. جب ہم آپ سے قرآن سنتے تھے، نئی نئی صورت نازل ہوتی تھی، ہمارا ایمان کے نور میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا تھا اور ہمارے بالکل ایسے صفائیاں ہو جاتی تھی ہمارے دل کی جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہم رتباً تازہ تازہ قرآن سنتے جا فرماتے تھے ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے کلام آیا ہے، اور آپ تلاوت فرماتے. اور اللہ اکبر، صحابہ کی جماعت کتنی خوش قسمت جماعت تھی. واللہ ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ پر اترتا اور سب سے پہلے جن کے کانوں کو مس کرتا وہ صحابہ کی جماعت.
آپ تصور کریں، پہلی دفعہ ایک آیت اتر رہی اور صحابہ سب سے پہلے اس آیت کو سن رہے ہیں۔ وہ آیت جو اپنے ساتھ انوارات لے کر آتی تھی، برکتیں لے کر آتی، 70 ہزار فرشتے جس کے نزول میں 7 ہوتے تھے، 70 ہزار فرشتے، وہ آج صحابہ کے کان میں پڑتی تھی، کہتے ہمارا دل زادتہم ایمانا، قرآن نے کہا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، نور ایمانی جگمگ جگمگ کرنے پڑتا تھا، چہرے بتا دیتے تھے ان کے، یار آج کوئی ایسی چیز نے ایسا کام کیا ہے، ان کا چہرہ بتاتا ہے، اندر بلب جل رہا ہے، وہ چہرہ غماد ہوتا ہے قلب کا، یہ قلب کی جو نا چغلی کھاتا ہے، انسان کے دل میں غم ہو چہرے سے آ جاتا ہے، خوشی ہو چہرے سے آ جاتا ہے، کیا اظہار نہ کریں، کہتے یار آپ خوش معلوم ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ خوشی تو دل میں ہے لیکن چہرے سے نظر آ رہی۔ اسی پر مولانا رومی نے، کسی دہریے نے کہا اللہ تو نظر نہیں آتے، کہا کہ خوشی اور غمی کبھی نظر آئی؟ کہا کہ نہیں۔ تو کیسے کہتے ہو یار تو کچھ غمگین ہے؟ کہا کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ کیسے کہتے ہو وہ خوش ہے؟ یار اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ خوشی اور غمی تو دل میں مخفی ہے لیکن چہرہ بتاتا ہے کہ یہ غمگین اور خوش ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات تو مخفی ہے وہ، لیکن یہ پوری کائنات غماز ہے، دنیا میں بے شمار مثالیں اللہ نے پیدا کر رکھی، روح نظر نہیں آتی، آثار بتاتے میں بول رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، دلیل ہے میں اور آپ زندہ ہیں، ہمارے اندر روح ہے، یہ کیا ہمارے آثار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو، اس لیے اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے تجلی کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی تھی، تھوڑی سی تجلی، تھوڑا سا پردہ ہٹایا تھا اور اس نور نے کوہ طور کو جلا کے خاک کر دیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو 40 آدمیوں کا کام اکیلے کر دیا کرتے تھے، خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کائنات میں تو طاقت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معراج کی حدیث میں آتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اپنے چہرے کے سامنے 70,000 پردے رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہو جہاں تک میری نظر جائے جل کے خاک ہو جائے۔ وہ پردے اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو روکتے ہیں۔ ہاں جب وہاں چلے جائیں گے تو اللہ کی زیارت کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، وہاں وہ باقی ہوں گی ہمیشہ کے لیے، تو اللہ نے اتنی اس میں طاقت و صلاحیت رکھی ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو سکے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔